A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today we will read a poem, very interesting poem by Ogden Nash. The title of the poem is The Tale of Custard the Dragon. Ogden Nash was born in 1902 and died in 1971. He was an American poet and humorist. The introduction of the poem is as this poem is a doggerel, a ridiculous poem. In this poem, poet tries to ridicule persons who put up faces of being very brave and courageous, but in times of crisis, bring very prove big coward. On the other hand, those who are unassuming and make no proud profession prove their worth when the occasion demands it. A lady named Belinda has 4 pets: Ink, a black kitten; Blink, a grey mouse; Mustard, a yellow dog; and Custard, a little dragon. While Ink, Blink, and Mustard make tall claims of their bravery, poor Custard is content to remain in his cage. All the 3, Ink, Blink, and Mustard, make a mockery of Custard and call him a coward. Belinda too keeps Custard in neglected and gives all care to the other 3. One day a robber breaks into Belinda's house. He has a pistol in his left hand and another pistol in his right hand. Ink, Blink, and Mustard run away in fear and hide themselves. But Custard faces the robber bravely and kills him. Belinda embraces Custard, and the 3 other pets begin to dance in joy. But soon Ink, Blink, and Mustard start again their usual boasting. They say that if they were given a chance, they could prove themselves many times. They could prove themselves many times as brave as Custard. Belinda too becomes her usual self and showered all her care for Ink, Blink, and Mustard, leaving Custard crying for a safe cage. یعنی ظاہری طور پر یہ ایک بے معنی مزاحیہ نظم معلوم ہوتی ہے. اس نظم میں شاعر ایسے لوگوں کا مذاق اڑانے کی کوشش کرتا ہے جو بہت حوصلہ مند اور بہادر ہونے کا ڈھونگ کرتے ہیں لیکن خطرے کے وقت بڑے بزدل ثابت ہوتے ہیں. اس کے برعکس سیدھے سادے کوئی گھمنڈ نہ کرنے والے عام لوگ ہوتے ہیں
جو اپنی اہمیت ثابت کر دیتے ہیں جب بھی ایسا کرنے کا کوئی موقع آتا ہے۔ نظم میں بتائی گئی کہانی کے مطابق بلنڈا نام کی عورت کے پاس 4 پالتو جانور ہیں۔ انک جو کالے رنگ کی بلی کا ایک بچہ ہے، یعنی انک ایک بلی کا بچہ ہے، کالی رنگ کی بلی کا بچہ ہے۔ بلنک جو سلیٹی رنگ یعنی گرے کلر کا ایک چوہا ہے۔ مسٹرڈ جو پیلے رنگ کا ایک کتا ہے، اور کسٹرڈ جو ایک چھوٹا سا ڈریگن ہے۔ جبکہ انک، بلنک اور مسٹرڈ اپنی بہادری کے اونچے اونچے دعوے کرتے ہیں۔ بیچارہ کسٹرڈ اپنے پنجرے میں رہ کر ہی مطمئن ہے۔ تینوں کے تینوں، انک، بلنک اور کسٹرڈ، بیچارے کسٹرڈ کا مذاق اڑاتے ہیں اور اسے بزدل کہتے ہیں، یعنی اسے کاوڑ کہتے ہیں۔ بلنڈا بھی کسٹرڈ کی اندیکھی کرتی ہے اور اپنا سارا دھیان باقی کے 3 پالتو جانوروں پر دیتی ہے۔ ایک دن ایک ڈاکو بلنڈا کے گھر میں گھس آتا ہے۔ اس نے ایک پستول اپنے بائیں ہاتھ میں اور ایک پستول اپنے دائیں ہاتھ میں یعنی پکڑ رکھا ہے۔ انک، بلنک اور مسٹرڈ ڈر کر بھاگ جاتے ہیں۔ یعنی انک، بلنک اور مسٹرڈ جو اپنی بہادری کا دعویٰ کرتے تھے، یعنی وہ اس روبر کو یا اس ڈاکو کو دیکھ کر وہ بھاگ جاتے ہیں، ڈر کے مارے اپنے آپ کو وہ چھپا لیتے ہیں، یعنی خوف سے۔ لیکن کسٹرڈ ہمت سے ڈاکو کا سامنا کرتا ہے، یعنی جس کسٹرڈ کو یہ بزدل کہتے ہیں، وہ ہمت کے ساتھ اس ڈاکو کا یعنی مقابلہ کرتا ہے اور اس سے مار ڈالتا ہے۔ بلنڈا کسٹرڈ کو یعنی اس کارنامے پر یعنی اس بہادری پر بلنڈا کسٹرڈ کو گلے لگا لیتی ہے، اور تینوں دوسرے پالتو جانور یعنی انک، بلنک اور مسٹرڈ یعنی جو بہادری کے دعوے جتاتے تھے، یعنی وہ اب اس یعنی کسٹرڈ کی اس بہادری پر وہ اب خوشی سے یعنی ناچنے لگتے ہیں۔ لیکن تھوڑی ہی دیر بعد انک، بلنک اور مسٹرڈ پھر سے اپنی پرانی ڈانگیں مارتی شروع کر دیتے ہیں۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ اگر انہیں موقع ملتا تو وہ بھی خود کو کسٹرڈ سے کئی گنا زیادہ بہادر ثابت کر سکتے تھے۔ بلنڈا بھی پھر سے وہی پہلے والی بلنڈا بن جاتی ہے اور اپنا پورا دھیان، اپنی پوری دیکھ بھال انک، بلنک اور مسٹرڈ کی طرف لگا دیتی ہیں، جبکہ کسٹرڈ صرف ایک اچھے اور محفوظ پنجرے کی خواہش کرتا رہتا ہے۔ تو یہ تھی اس پوئم کی انٹروڈکشن، یعنی دا ٹیل آف کسٹرڈ دا ڈریگن۔ یعنی اس پوئم کے یہ ایک لمبی پوئم ہے، اس میں ٹوٹل 7 سٹنزاز ہیں۔ آج کے اس لیسن میں ہم اس پوئم کے 3 سٹنزاز کی یعنی ایکسپلینیشن آج ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو سٹنزا نمبر 1 کو میں ریڈ کرتا ہوں اور لائن بائی لائن اس کی تشریح سمجھانے کی میں آپ کو کوشش کرتا ہوں۔ بلنڈا، تو سٹنزا نمبر 1 کی پہلی لائن، بلنڈا لیوڈ ان اے لٹل وائٹ ہاؤس۔ بلنڈا لیوڈ ان اے لٹل وائٹ ہاؤس، یعنی یہاں پر شاعر کہتا ہے کہ ایک عورت ہے جس کا نام بلنڈ ہے، وہ ایک سفید مکان میں یا سفید گھر میں رہا کرتی تھی۔ لیوڈ ان اے لٹل وائٹ ہاؤس، یعنی وہ ایک چھوٹے سے سفید مکان میں رہتی تھی بلنڈا۔ بلنڈا نام کی ایک عورت ایک چھوٹے سے سفید گھر میں رہتی ہے۔
with a, दूसरी लाइन में, with a little black kitten and a little grey mouse, यानी उसके साथ उसके कुछ पालतू जानवर होते हैं, यानी उसके साथ उसके पास कुछ पालतू जानवर थे, उनमें एक काले रंग का बिल्ली का बच्चा, स्लेटी रंग का एक छोटा सा चूहा, यानी लिटिल ब्लैक किटन एंड ए लिटिल ग्रे माउस, यानी एक काले रंग का बिल्ली का बच्चा उसके साथ उस घर में रहता था बिलिंडा के साथ, और एक लिटिल ग्रे माउस और एक छोटा स्लेटी रंग का एक चूहा उसके साथ उस घर में रहता है था। एंड ए लिटिल येलो डॉग एंड ए लिटिल रेड वैगन, इसके अलावा इसके साथ एक यानी पीले रंग का एक छोटा सा कुत्ता और एक छोटा सा ड्रैगन शामिल था, यानी ये पीले रंग का एक कुत्ता और छोटा सा ड्रैगन उसके साथ उस घर में रहता था, उस वाइट हाउस में। एंड ए रेलियो ट्रुएलियो लिटिल पेट ड्रैगन, यानी एंड ए लिटिल रेड वैगन, यानी एक तो उसके साथ वो पीले रंग का यानी वो कुत्ता, और इसके अलावा उनके पास एक वैगन थी। वैगन यानी 4 पहिया वाली गाड़ी होती हैं जिसको अक्सर बेल खींचा करते थे, यानी पुराने ज़माने में, या ऐसे ही यहाँ ऐसी कोई गाड़ी है यानी जिसको पुल करके यानी उसको चलाया जाता है, धक्का मारकर चलाया जाता है, तो ऐसी ही गाड़ी उनके पास थी। इसके अलावा इसके एंड ए रियलियो ट्रुएलियो लिटिल पेट ड्रैगन, इनके अलावा इनके साथ एक छोटा सा ड्रैगन था। नाउ द नेम ऑफ द लिटिल ब्लैक किटन वाज इंक, यानी बिलिंडा अब इस लिटिल ब्लैक यानी इस काले रंग के बिल्ली के बच्चे का नाम इंक रखती है, यानी उसका नाम उसने इंक रखा था। एंड द लिटिल ग्रे माउस शी कॉल्ड हिम ब्लिक, और जो इसके पास यानी स्लेटी रंग का वो चूहा था उसका नाम उसने रखा था ब्लिक, उसको वो ब्लिक के नाम से पुकारती थी। एंड द लिटिल येलो डॉग वाज शार्प एज मस्टर्ड, यानी जो छोटा जो ये कुत्ते का बच्चा था उसका नाम यानी वो तेज़ मिजाज का था, उसका नाम उसने मस्टर्ड रखा था। बट द ड्रैगन वाज ए कवर्ड एंड शी कॉल्ड हिम यानी कस्टर्ड, और जो ड्रैगन उसके साथ यानी जो और एक पेट एनिमल था यानी वो चूँकि उसको वो बुज़दिल कहती थी और उसका नाम या उसको वो कस्टर्ड के नाम से पुकारती थी। तो ये थे उसने उसके ये मुख्तलिफ नाम रखे थे। ये थी पहली स्टेंजा की तशरीह। मैं दोबारा इसको रिपीट करता हूँ, यानी इस स्टेंजा को, इसकी तशरीह को, यानी बिलिंदा नाम की एक औरत एक छोटे से सफ़ेद घर में रहती थी। उसके पास कुछ पालतू जानवर थे, उनमें एक काले रंग का बिल्ली का बच्चा, स्लेटी रंग का एक चूहा, छोटा सा चूहा, पीले रंग का एक छोटा सा कुत्ता और एक छोटा सा ड्रैगन शामिल थे। इसके पास एक छोटी सी लाल गाड़ी भी थी, यानी उसके पास एक वैगन थी, रेड वैगन यानी लाल गाड़ी उसके पास थी। यानी बिलिंडा ने बिल्ली के छोटे बच्चे का नाम इंक रखा था, यानी छोटे बच्चे यानी बिल्ली के बच्चे का नाम उसने इंक रखा था। वो नन्हे स्लेटी रंग के चूहे को ब्लिक कहकर बुलाया करती थी, यानी उस जो स्लेटी रंग का यानी चूहा था, यानी उसको वो यानी ब्लिक का नाम उसने रखा था, या उसी नाम से वो उसको पुकारती थी। यानी पीले कुत्ते को मस्टर्ड का नाम दिया गया था,
یعنی اس لٹل ڈاگ یعنی کتے کے یعنی بچے چھوٹے سے کتے کے بچے کو اس پیلے رنگ کے اس کو اس نے یعنی نام اس کا رکھا تھا یعنی اس کا نام رکھا تھا مسٹرڈ. چھوٹے ڈریگن کو بزدل مانا جاتا تھا یعنی اس کو وہ کورڈ سمجھتی تھی ڈریگن کو تو اس کو وہ یعنی کسٹرڈ کے نام سے پکارتی تھی. تو یہ تھی اس پہلے سٹنزا کی ایکسپلینیشن یا اس کی تشریح. اب دوسرے سٹنزا کی یعنی ہم یہاں پر دوسرے سٹنزا کی ہم کو پڑھیں گے. پہلی لائن کسٹرڈ دا ڈریگن ہیڈ بگ شارپ ٹیتھ. کسٹرڈ دا ڈریگن ہیڈ بگ شارپ ٹیتھ یعنی اس ڈریگن جس کا نام کسٹرڈ تھا اس کے بڑے بڑے تیکھے دانت تھے. یعنی اس کے بڑے بڑے تیکھے دانت شارپ ٹیتھ تیکھے دانت یعنی تیز یعنی جس کو کہتے ہیں نوکیلے تیز دانت تھے یا تیکھے دانت. اینڈ اسپائکس آن ٹاپ آف ہم اینڈ سکیلز انڈرنیتھ اینڈ اسپائکس آن ٹاپ آف ہم اینڈ سکیلز انڈرنیتھ. اس کے سر پر نوکیلے کیلیں تھیں اور اس کی چھاتی پر پھلس نما چھالیں تھیں. ماؤتھ لائک اے فائر پلیس چمنی فار اے نوز یعنی اس کا منہ ایسا تھا جیسے فائر پلیس تھا جیسے ایک چولہا ہوتا ہے یعنی چولہے کی طرح اس کا یہ یعنی اس کا ماؤتھ تھا کیونکہ یہ ڈریگن یعنی اپنے منہ سے آگ یعنی اس کے منہ سے آگ باہر یعنی نکلتا تھا یعنی اس کا منہ مانو ایک بٹھی تھا اور اس کی ناک یعنی چمنی فار اے نوز اور اس کی جو ناک تھی وہ ایک چمنی جیسی دکھائی دیتی تھی یعنی جس طرح سے چمنی سے دھواں نکلتا تھا اسی طرح سے اس کی ناک تھی جس میں سے دھواں نکل رہا ہو. اینڈ ریلیو ٹرویلیو ڈریگرس in his toes and Relio Truelio daggers on his toes. اور اس کے پیروں کی انگلیوں پر سچ مچ چھٹے بنے ہوئے تھے یعنی ریلیو ٹریلیو کا مطلب یعنی سچ مچ یعنی اس کے جو وہ پیروں کے بل یعنی اس کے وہ اپنے ٹوز کے بل یعنی ڈریگر کرتا تھا یعنی ریگتا تھا. بلائنڈ یعنی بلنڈا واز ایز بریو ایز اے بیرل فل آف بیئرس یعنی یہاں پر بلنڈا شاعر یعنی جو آرگن نیش یعنی بلنڈا کی بارے میں اس کی بہادری کے بارے میں یہاں پر اس لائن میں بتاتی ہیں کہ بلنڈا دیکھنے میں ایک موٹے ریچھ کے جیسے بدن والی لگتی تھی یعنی اس کا جس طرح سے ایک ریچ پاورفل انیمل ہے جانور ہے یعنی بلنڈا بھی ایک ایسے ہی یعنی اس کے جسم کا خلقت تھا وہ یعنی اس کے پاس یعنی ایک موٹے ریچھ جیسا طاقت وہ رکھتی تھی اور وہ اپنی بہادری کا دعویٰ کرتی رہتی تھی بلنڈا. اینڈ انک اینڈ بلنک چیزن لائنز ڈاون دا سٹیئرس یہاں پر انک اور بلک کی بہادری کے بارے میں اس لائن میں بتایا جاتا ہے. شاعر کہتا ہے انک اور بلک یعنی ڈھینگے مارا کرتے تھے کہ وہ شیروں کا پیچھا کر کے انہیں سیڑھیوں سے نیچے بھگا سکتے یعنی سٹیئرس یعنی ڈاون دا سٹیئرس یعنی سیڑھیوں سے وہ شیروں کا پیچھا کرتے ہوئے ان کو بھگاتے تھے. یعنی یہ یہاں پر یہ انک اور بلنک کی بہادری کا یہاں ان کا یعنی ان کی یہاں پر یہ منظر سامنے پیش کیا جاتا ہے اس لائن میں. مسٹرڈ واز ایز بریو ایز اے ٹائیگر ان اے ریج یہاں پر مسٹرڈ کی بہادری کے بارے میں بتایا جاتا ہے اس لائن میں یعنی مسٹرڈ یعنی وہ کیا ہے وہ اتنا ہی باہمت تھا جتنا کہ غصے سے بھرا ہوا کوئی چیتا. جس طرح سے کوئی شیر
جو غصے سے بھرا ہوا ہو، یعنی اسی طرح سے یہاں پر مسٹرڈ کی طاقت میں یعنی اس کی بہادری کے بارے میں اس شعر میں بتایا گیا ہے. بٹ کسٹرڈ کرائیڈ فار اے نائس سیف کیج، مگر بیچارہ جو کسٹرڈ، جس کو بزدل کہا جاتا تھا، یعنی وہ اپنی مالکن سے صرف ایک اچھا اور محفوظ پنجرا مانگتا تھا. یعنی وہ اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے ایک اچھے سے پنجرے کا یعنی اپنی مالکن سے یعنی اصرار کرتا تھا، تقاضا کرتا تھا، یا اس کو ڈیمانڈ کرتا تھا. تو یہ تھی اس دوسرے سٹنزا کی تشریح، یعنی اس کی ایکسپلینیشن. میں اس کی ایکسپلینیشن کو دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں. یعنی اس ڈریگن جس کا نام کسٹرڈ تھا کہ بڑے بڑے تیکھے دانت تھے، اس کے سر پر نوکیلی کیلیں تھیں اور اس کی چھاتی پر فلس نما چھالیں تھیں. اس کا منہ مانو ایک بٹھی تھا. اس کی ناک ایک چمنی جیسی دکھائی دیتی تھی جس میں سے دھواں نکل رہا ہے اور اس کے پیروں کی انگلیوں پر سچ مچ یعنی چھیدے بنے ہوئے تھے. بلنڈا دیکھنے میں ایک موٹے ریچھ کے جیسے بدن والی لگتی تھی. وہ اپنی بہادری کا دعویٰ کرتی رہتی تھی. انک اور بلنک ڈینگے مارا کرتے تھے کہ وہ شیروں کا پیچھا کر کے انہیں سیڑھیوں سے نیچے بھگا سکتے تھے. مسٹرڈ کہتا تھا کہ وہ اتنا ہی باہمت تھا جتنا غصے سے بھرا ہوا کوئی چیتا، لیکن کسٹرڈ کبھی بھی کوئی دعویٰ نہیں کرتا تھا. وہ اپنی مالکن سے صرف ایک اچھا اور محفوظ پنجرا مانگتا تھا. تو یہ تھی دوسرے سٹنزا کی ایکسپلینیشن. اب ہم تیسرے سٹنزا کو اس کی تشریح اور اس کی ایکسپلینیشن سمجھنے کی کوشش کریں گے. تیسرے سٹنزا میں آڈگن نیش فرماتا ہے بلنڈا ٹکلڈ ہم، شی ٹکلڈ ہم انمرسیفل. بلنڈا ٹکلڈ ہم، یعنی یہاں پر ٹکلڈ کا مطلب ستانا. بلنڈا بیچارے اس ڈریگن کو ستاتی تھی. یعنی وہ پورا دھیان اور خیال انک، بلنک اور کسٹرڈ کی طرف دیتی تھی. یعنی ان کے ساتھ اس کی ہمدردی تھی، ان کے ساتھ اس کا یعنی محبت تھی ان تین پیٹس کے ساتھ. لیکن بلنڈا ٹکلڈ ہم، وہ ڈریگن کو ستایا کرتی تھی. شی ٹکلڈ ہم انمرسیفل، یعنی وہ انمرسیفل، وہ بے رحمی سے اس کو ستاتی تھی، یعنی ڈریگن کو، یعنی جس کو وہ کوڑ یا بزدل کہتی تھی. وہ اس کو انمرسیفل یعنی بے رحمی سے ٹکل کرتی تھی، یعنی ستاتی تھی. انک، بلک اینڈ مسٹرڈ دے ریوڈلی کالڈ ہم، یعنی پرسیول. یعنی یہاں پر بلنڈا، انک، بلنڈا ہمیشہ بیچارے کسٹرڈ کو بے رحم طریقے سے ستاتی رہتی تھی. انک اور مسٹرڈ، انک، بلنک اور مسٹرڈ اس سے غیر تہذیب یافتہ طریقے سے انہیں پرسیول کہہ کر بلایا کرتے تھے. انہیں پرسیول یعنی بچوں جیسی عادت والا، یعنی جس کے بچوں کی عادت ہوتی ہے، یعنی جس طرح سے بچوں کی عادت. پرسیول کا مطلب یہاں پر پرسیول کا مطلب ہے بچوں جیسی عادت. یعنی وہ اس کو یعنی انک، بلک اور کسٹرڈ یعنی بیچارے ڈریگن کو یعنی کس نام سے اس کو پکارتے تھے یا کیسے اس کو بلاتے تھے، یعنی وہ اس کو غیر تہذیب یافتہ طریقے سے پرسیول کہہ کر بلایا کرتے تھے. The all sat laughing in the little red wagon. All یعنی انک، بلک اینڈ کسٹرڈ، مسٹرڈ اینڈ بلنڈا یعنی یہ چاروں
اس لٹل ریڈ ویگن میں اس لال گاڑی میں 4 پہیہ والی گاڑی میں بیٹھ کر اس کا مذاق اٹھائے تھے، یعنی اس پر وہ ہنستے تھے یعنی ڈریگن پر. آل ایٹ دا ریلیو ٹریویلیو کورڈلی ڈریگن، یعنی اس بیچارے جس کو وہ بزدل سمجھتے تھے ڈریگن کو، اس پر وہ سچ مچ ہنستے تھے، یعنی لاف کرتے تھے اس ریڈ ویگن میں، اس لال گاڑی میں. بلنڈا گیگل ٹل شی شک دا ہاؤس، یعنی بلنڈا یعنی تب تک یعنی اتنا ہنستی تھی، پاگلوں کی طرح ہنستی تھی، یعنی اس کے ہنسنے سے پورا مکان یعنی ہلتا تھا، شک ہو جاتا تھا. اینڈ بلنک سیڈ ورک وچ از گیگلنگ فار اے ماؤس، یعنی بلنک غیر تعجب یافتہ طریقے سے وہ بھی ہنستا تھا، یعنی اس بیچارے ڈریگن پر. انک اینڈ مسٹرڈ ریوڈلی آسکڈ ہز ایج، یعنی انک اور مسٹرڈ اس کو یعنی مکارانہ انداز میں اس سے کہتے ہیں کہ آپ کی عمر کیا ہے. وین کسٹرڈ کرائڈ فار اے نائس سیف کیج، جب یہ کسٹرڈ بیچارہ یعنی ڈریگن یعنی ایک عمدے اور ایک محفوظ کیج کے لیے وہ بولتا تھا، یا اس کے لیے وہ بلنڈا سے کہتا تھا، یعنی انک اینڈ بلنک ریوڈلی آسکڈ ہز ایج، وہ اس کی عمر اس سے پوچھتے تھے کہ آپ کی عمر کیا ہے. یعنی اس سٹنزا کی تیسرے سٹنزا کی تشریح دوبارہ ہم ریپیٹ کرتے ہیں، اس کی ایکسپلینیشن. بلنڈا ہمیشہ بیچارے کسٹرڈ کو بے رحم طریقے سے ستاتی رہتی تھی، یعنی شی ٹکلڈ ہم، یعنی انمرسیفل، یعنی وہ بے رحمی سے اس بیچارے کو ستاتی تھی. یعنی ایک بلنک اور مسٹرڈ اس سے غیر تعجب یافتہ طریقے سے پرسیول کہہ کر بلایا کرتے تھے. ان کے کہنے کے معنی یہ تھے کہ پرسیول کی طرح کسٹرڈ بھی عمر میں بڑا ہو جانے کے باوجود اپنی عادتوں میں ایک بچے کے جیسا تھا، یعنی اس کے بچوں جیسی عادت تھی، وہ سمجھتے تھے. وہ سبھی چھوٹی سی لال گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے اور ڈریگن کا مذاق اڑاتے تھے، جو ان کے خیال میں یعنی ڈرپوک تھا. بلنڈا اتنا ہنسی کہ جس سے پورا گھر ہی ہلتا ہوا معلوم ہو رہا تھا. بلنک نام کا وہ چوہا اپنے ہی غیر تہذیب یافتہ طریقے سے ہنس رہا تھا. بیچارہ کسٹرڈ صرف ایک اچھے محفوظ پنجرے کی ہی مانگ کر رہا تھا. اس پر انک اور مسٹرڈ اس سے مکارانہ انداز سے پوچھنے لگے کہ اس کی عمر کتنی تھی. ان کے کہنے کے معنی یہ تھے کہ اگرچہ ڈریگن کافی بڑا ہو چکا تھا، پھر بھی وہ بزدلانہ اور بچکانہ حرکتیں، بچوں جیسی حرکتیں کرتا تھا. تو یہ تھی اس سٹنزا کی تشریح، تیسری سٹنزا کی. تو آج کے اس لیسن میں بس ہم اتنے ہی یعنی 3 سٹنزاز ہم نے آج ریڈ کیے ہیں. اس کے علاوہ اس کی انٹروڈکشن اس پوئم کی انشاءاللہ کل اگلے لیسن میں ہم اس کے باقی جو 4 سٹنزاز ہیں ان کی ایکسپلینیشن اور ان کی ریڈنگ ہم انشاءاللہ کل کے لیسن میں کریں گے. تب تک کے لیے اللہ نگہبان. باقی والسلام.